السلام علیکم فرینڈز، آئی ڈی اے ویکلی میں پاکستان کے فتح 2 کے پہلی مرتبہ ایکچوئل لانچر سے متعلق اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ترک کمپنی اسلسان کی IDEF میں شرکت، بنگلہ دیش کے وفد کی پاکستان کی ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے دورے سمیت گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کے فتح سیریز کے گائیڈڈ راکٹس کو ریسنٹ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان آرمی کے یونٹس کی جانب سے ایکسٹینسولی یوز کیا گیا تھا۔ حال ہی میں اس سیریز کے ایک ورژن کے ایکچوئل لانچر کی امیج پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے، جو اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آئی۔ ڈیفنس ایکسپرٹ اور ملٹری آبزرور کے مطابق پاکستان فتح سیریز کے مختلف ورژن بنا رہا ہے، جس میں سے ایک گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کیٹیگری ہے، جس کے تحت فتح سیریز کے 3 ڈیفرنٹ ورژن متعارف کرائے گئے ہیں، جس میں سے ایک فتح 0 جس کی رینج 120 کلومیٹر ہے اور پھر فتح 1 جس کی رینج 140 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد فتح 2 جس کی رینج 250 کلومیٹر ہے۔ یہ تمام تر ورژن دراصل فتح سیریز کے گائیڈڈ راکٹس کی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے فتح سیریز کے سرفیس ٹو سرفیس میزائلز ورژن بھی ڈیولپ اور کچھ تیار کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس سیریز میں پہلی کیٹیگری F2 کے نام سے سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہے، جس کی رینج 400 کلومیٹر ہے، اور اسی سسٹم کا لانچر ہی حال ہی میں ایک امیج کی صورت میں دیکھا گیا ہے۔ اس سیریز کا دوسرا ورژن، جس کو F3 کا نام دیا گیا ہے، دراصل اس کو ابدالی سرفیس ٹو سرفیس میزائل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سسٹم 450 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس کیٹیگری میں تیسرا سسٹم F4 ہے، جو اس وقت انڈر ڈیولپمنٹ ہے، جبکہ اس کی رینج 700 کلومیٹر متوقع ہے۔ فرینڈز، پاک آرمی کی جانب سے اس سے پہلے فتح 1 اور فتح 2 گائیڈڈ سیریز کے ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کو اپنے یونٹس میں باقاعدہ انڈکٹ کیے جانے کی اطلاعات موجود ہیں، جبکہ پاکستان چائنیز ساختہ A100 گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم پر بیسڈ انڈر لائسنس ایک سسٹم بھی پروڈیوس کرتا ہے، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اسی کو ہی فتح 0 کا نام دیا گیا ہے، اور اس کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ لہٰذا اب ہم یہ بات کسی حد تک وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان آرمی اس وقت گائیڈڈ سیریز کے فتح 0، فتح 1 اور فتح 2 کو استعمال کر رہی ہے، جبکہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل کیٹیگری کے فتح سیریز کے ابدالی میزائل کو تو پہلے ہی انڈکٹ کیا جا چکا ہے، جبکہ دیگر انڈر ڈیولپمنٹ ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان آرمی کی راکٹ فورس اس کے علاوہ عزب سیریز کے بھی مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے راکٹ سسٹم کو استعمال کرتی ہے، تاہم یہ راکٹ سسٹمز ان گائیڈڈ اور کنونشن راکٹ سسٹم ہیں، جو بڑی تعداد میں آرمڈ فورسز کے زیر استعمال ہیں۔ فرینڈز، ترک کمپنی اسلسان، جسے نہ صرف ترکیہ بلکہ بین الاقوامی دفاعی انڈسٹری میں بھی اعلیٰ مقام حاصل ہے، یہ کمپنی اب ترکیہ میں استنبول میں منعقد ہونے والی IDEF دفاعی نمائش میں باقاعدہ شرکت کرے گی۔ 22 جولائی سے لے کر 26 جولائی تک کنڈکٹ کیے جانے والی اس بین الاقوامی دفاعی نمائش میں اسلسان کی جانب سے کئی نئے سسٹمز متعارف کرائے جانے کی توقع ہے، جبکہ اسلسان کو مختلف سیکٹرز جس میں ریڈار، کمیونیکیشن سسٹمز، ٹارگیٹنگ سسٹمز اور دیگر سینسرز بنانے کا اعزاز حاصل ہے، وہ گزشتہ 5 دہائیوں سے نہ صرف ترکیہ بلکہ بین الاقوامی کسٹمرز کو بھی کئی طرح کی سروسز اور سسٹمز پرووائڈ کر رہی ہے۔ اسلسان کی جانب سے اس ایگزیبیشن میں نئے متعارف کروائے جانے والے سسٹمز کے حوالے سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے ٹویٹر ہینڈل کو فالو کریں، اور اس پر ہم آپ کو مرحلہ وار تمام تر اپڈیٹس نہ صرف اس دفاعی نمائش بلکہ خاص طور پر اسلسان کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فرینڈز، بنگلہ دیش کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے حال ہی میں پاکستان کی ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا وزٹ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس اعلیٰ سطحی عسکری اور ڈیفنس انڈسٹری سے منسلک وفد کو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی جانب سے آن گوئنگ پروجیکٹس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جبکہ وفد نے خاص طور پر آرمر وہیکلز اور نئے مین بیٹل ٹینک کی ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں پروڈکشن میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ خیال ہے کہ بنگلہ دیش کی آرمی MBT 2000 کے نام سے چائنیز ساختہ مین بیٹل ٹینک استعمال کرتی ہے، جبکہ اسی ٹینک پر بیس پاک آرمی الخالد کے نام سے مین بیٹل ٹینک استعمال کر رہی ہے، جس کو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی جانب سے مقامی سطح پر تیار اور اوور ہال کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ بنگلہ دیش اپنی آرمی کے زیر استعمال MBT 2000 کی ماڈرنائزیشن یا اپ گریڈز کے علاوہ فیوچر کے کسی پروڈکٹ میں دلچسپی رکھتی ہے،
اور اس وقت کا مقصد بھی اسی سلسلے میں مختلف معاملات پر بات چیت کرنا ہو۔ دوسری جانب سری لنکا کے بھی ملٹری وفد نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا اب سے چند روز پہلے دورہ کیے ہے، جہاں انہیں خاص طور پر ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے آفیشلز کی جانب سے آرمرڈ وہیکلز اور دیگر ویپنز اور سسٹمز کے حوالے سے خصوصی بریفنگ دی گئی۔ فرینڈز، چائنیز کے میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ ازبکستان کی جانب سے چین سے ٹوٹل 24 JET-CE فائٹر ایئر کرافٹ ایکوائر کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے کے 2 طیارے اس سال جون میں چین کی جانب سے ازبکستان کو ڈیلیور بھی کر دیے گئے ہیں۔ گو کہ اس خبر کی آفیشیل سطح پر ابھی تک تصدیق یا تردید نہیں ہو سکی، تاہم چین کے مختلف سوشل میڈیا اور دیگر سورسز میں اس ڈیولپمنٹ کی خبر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے بھی ازبکستان کی جانب سے چائنا سے JET-C فائٹر ایئر کرافٹ کے ایکسپورٹ ورژن کو ایکوائر کرنے سے متعلق رپورٹ سامنے آئی تھیں، تاہم حالیہ کی طرح اس وقت بھی آفیشیل سطح پر JET-C کی ازبکستان کو فروغ سے متعلق تردید یا تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ اس سے پہلے مارچ کے اینڈ اور جون کے اوائل میں JET-C کے ایکسپورٹ ورژن کے ٹوٹل 4 طیاروں کو بھی ٹیسٹ فلائٹ سے گزرتے ہوئے امیجز کی صورت میں دیکھا گیا تھا، جس کے بارے میں اسپیکولیشنز تھی کہ یہ کسی ایکسپورٹ کسٹمر کے لیے تیار کیے گئے ہیں، تاہم اس وقت بھی یہ واضح نہیں ہو سکا تھا کہ یہ ایکسپورٹ کسٹمر کون سا ملک ہے۔ ریسنٹ رپورٹس کے مطابق چین کی جانب سے 24 JET-C فائٹر ایئر کرافٹ کے ایکسپورٹ ورژن ازبکستان کو فروخت کیے گئے ہیں، جو اپنے سوویت ساختہ طیاروں کو ریپلیس کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ JET فائٹر ایئر کرافٹ کے ڈیولپمنٹ بیک گراؤنڈ، اس کے تمام تر ویریئنٹس، اس کے ویپنز اور سسٹمز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، نامور ایویشن جرنلسٹ ایلن وار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ اپنی ریسرچ اسٹیٹمنٹ میں پاک فضائیہ کے سربراہ سے ہونے والی حالیہ ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے حالیہ کشیدگی کے دوران انڈین ایئر فورس کے ٹوٹل 4 رفال فائٹر جیٹ مار گرائے۔ ایلن وار، جو بنیادی طور پر ایئر فورس منتھلی نامور میگزین کے ایڈیٹر اور ایویشن جرنلسٹ ہیں، انہوں نے 8 جولائی کو پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ہونے والی ملاقات کے حوالے سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے حالیہ مئی میں ہونے والی کشیدگی کے دوران انڈین ایئر فورس کو اپنے نئے الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر وارفیئر آپریشنز کے علاوہ J-10 اور PL-15 کے کمبینیشن سے مکمل طور پر انڈین ایئر فورس پر ڈومینیشن حاصل کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک فضائیہ نے اس کشیدگی کے دوران انڈین ایئر فورس کے 3 نہیں بلکہ 4 رفال فائٹر جیٹس مار گرائے۔ خیال رہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک نامور ایویشن جرنلسٹ کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے انڈین ایئر فورس کے 4 رفال فائٹر جیٹ مار گرائے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 3 رفال فائٹر جیٹ کے مار گرائے جانے کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں، تاہم پاک بھارت کشیدگی کے دوران 10 مئی کو بھی ایک رفال فائٹر جیٹ مار گرائے جانے کی غیر مصدقہ اطلاعات سامنے آئی تھی، جسے انڈین ایئر فورس کی فیمیل پائلٹ شیوانگی سنگھ فلائی کر رہی تھی۔ گو کہ اس پائلٹ کے حوالے سے بھی مختلف اسپیکولیشن سامنے آئی تھیں، تاہم پاکستان کے حوالے سے اس بات کی مکمل طور پر تردید کی گئی تھی کہ کوئی پائلٹ پاکستان ایئر فورس کی کسٹڈی میں موجود ہے۔ تاہم شیوانگی سنگھ کی اس کے بعد کسی قسم کی کوئی اطلاعات انڈین سورسز کی جانب سے بھی سامنے نہیں آئیں، جو اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ اس کشیدگی کے دوران ایک اور رفال فائٹر جیٹ بھی پاک فضائیہ کی جانب سے مار گرایا گیا تھا، جس میں مبینہ طور پر اس کو فلائی کرنے والی فیمیل پائلٹ بھی ہلاک ہو گئی ہیں۔ انڈونیشین نیوی کے لیے ایکوائر کی جانے والی 2 ٹائپ 31 فریگیٹس کو ترک ساختہ سسٹم سے اکوپ کیا جائے گا۔ ریسنٹ رپورٹس کے مطابق انڈونیشین نیوی کی جانب سے ایکوائر کی جانے والی ٹائپ 31، جو دراصل بیب کاک کی پروون ایرو ہیڈ 140 ملٹی مشن شپ ڈیزائن پر بیسڈ ہیں، ان شپس کو انڈونیشیا کی مقامی کمپنی انڈر لائسنس مینوفیکچر کر رہی ہے، جس سے متعلق کانٹریکٹ 2021 میں سائن کیا گیا تھا۔ انڈونیشیا کو یہ شپس 2029 میں فراہم کی جانی ہیں، تاہم اب ان شپس کے متعلق مختلف سسٹمز ترک کمپنیوں کی جانب سے پرووائڈ کیے جائیں گے۔ انڈونیشیا کی ان شپس کے لیے 3 ترک کمپنیاں ایسلسان، ہیولسان اور راکٹسان کولیبریٹ کر رہی ہیں، جس میں ایسلسان کی جانب سے اس کانٹریکٹ کے تحت ملٹی فنکشنل ریڈار، ہیلی کاپٹر کنٹرول ریڈار اور سرویلنس ریڈار پرووائڈ کیا جائے گا، جو اس سے پہلے ترکیہ کی اپنی آئی کلاس فریگیٹس پر بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ایسلسان اس کے علاوہ آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو سسٹم، ڈیٹا لنک اور اینٹی شپ میزائل فائر کنٹرول کے علاوہ ہل ماؤنٹڈ سولار سسٹم بھی پرووائڈ کرے گی۔ ادھر راکٹسان کی جانب سے ان شپس کے لیے ورٹیکل لانچ سسٹم پرووائڈ کیا جائے گا، جو اس شپ کے پرائمری ویپنز کو اس فریگیٹ میں ہوسٹ کرے گی۔
फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी बेकर ने अपने एकिंजी ड्रोन से अपने ही रिसोर्सेज से तैयार किए जाने वाले कमान किश-1 मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल के 2 डिफरेंट मिसाइल्स को हालिया टेस्ट के दौरान टेस्ट फायर किया है। बेकर कंपनी की जानिब से जारी करदा विजुअल्स के मुताबिक इन स्मार्ट मिनी क्रूज मिसाइल्स ने अपने डिफाइंड अहदाफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाया। ख्याल रहे कि इससे पहले भी बेकर कंपनी की जानिब से कमान किश-1 मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल को एकिंजी ड्रोन से टेस्ट फायर किया गया था, जहां इसकी डाइविंग, पैराशूट के साथ लैंडिंग और लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट्स को मिड एयर डिस्ट्रॉय करने जैसे फीचर्स को आजमाया गया था। वहीं रीसेंट टेस्ट में एयर टू ग्राउंड इन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स को अहदाफ को निशाना बनाने के लिए टेस्ट फायर किया गया। हालिया टेस्ट के दौरान इन मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल्स को अहदाफ की जानिब मूव करते हुए अपनी डाइविंग कैपेबिलिटी को भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, जो यकीनी तौर पर इस सिस्टम की दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को डॉज करने की सलाहियत प्रोवाइड करेंगे। ख्याल है कि कमान किश-1 140 किलोमीटर से जायद की रेंज रखता है, जबकि कमान किश-2 को 250 किलोमीटर से जायद की रेंज पर मुख्तलिफ नौइयत के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस किस्म के मिसाइल्स की डेवलपमेंट, कामयाब टेस्टिंग और नियर फ्यूचर में फॉर्मल इंटीग्रेशन यकीनी तौर पर इन तुर्क साख्ता ड्रोन्स की कैपेबिलिटी को फर्दर इन्हेंस कर देगी, जबकि मुतल्लिका ममालिक जो इन ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस किस्म के क्रूज मिसाइल्स को अक्वायर करके स्टैंड ऑफ रेंजेस पर दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाने के काबिल हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आईडिया वीकली में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।